اللهم صل على محمد وآل محمد. ای عزیزان، آج شب جمعہ شب رحمت شب مغفرت ہے. امام معصوم فرماتے ہیں آج کی رات آسمانوں سے یہ ندا آتی ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں پر پشیمان ہونے والا، ہے کوئی اللہ کے حضور میں جانے والا، ہے کوئی رحمت حاصل کرنے والا. ہے خدا تو دعوت عام دے رہا ہے. پوری رات شب جمعہ فرشتے ندا دے رہے ہیں، ہے کوئی جہنم سے آزاد ہونے والا، ہے کوئی نوریوں کی محفل میں بیٹھنے والا. ہے عزیزان، اگر تو غور کرے خدا کی اس دعوت پر، بادشاہوں کا بادشاہ تجھے دعوت دے رہا ہے، کائنات کا مالک تجھے بلا رہا ہے، جس کی حکومت کا ایک ذرہ دنیا کی حکومتوں سے عظیم ہے، وہ خدا جو کائنات کا مالک ہے کس میٹھی زبان سے تجھے دعوت دے رہا ہے، کس طریقے سے تجھے دعوت دے رہا ہے. وہ مالک مہربان تجھے محبت کی دعوت دے رہا ہے، تجھے دوستی کے لیے بلاتا ہے. اگر انسان دنیا کی ہر شے قربان کر دے اس دعوت کے لیے، اگر انسان ساری لذتوں کو قربان کر دے اللہ کی دعوت میں جانے کے لیے، اگر انسان اپنی جان بھی قربان کر دے اس دعوت الہی پر، یہ ساری دنیا اس دعوت الہی کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. بھی انسان شکر نہ کرے، اس دعوت کو قبول نہ کرے، خدا کی عظمت کہاں، میں گنہگار کہاں. اے خدا تو مجھے سے گنہگار کو دعوت دے رہا ہے، اے خدا تو مجھے سے نمک حرام کو دعوت دے رہا ہے. اے میرے اللہ تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا کریم ہے. اگر میں ساری چیزیں قربان کر دوں اس دعوت کے لیے، یہ ساری نعمتیں قربان کر لوں اس دعوت کے لیے، یہ نعمتیں بھی تیری ہیں میرے اللہ. تو نے مجھے سے گنہگار کو دعوت دی، اس احسان کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا. اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، فقط تو دعوت نہیں دیتا بلکہ دعوت میں آنے والوں کے لیے اجر عظیم عطا فرماتا ہے کہ سوچنے والا سوچ نہیں سکتا، گمان کرنے والا گمان نہیں کر سکتا. اے عزیزان گرامی، خدا کی دعوت پر آج جمع ہوئے ہیں آپ. آداب دعا کے سلسلے میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ جب دعا مانگے تو اپنے گناہوں کو یاد کر اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کہ تو نے کتنی مرتبہ اس کی نعمتوں کو غلط استعمال کیا اور اس نے کتنی نعمتیں تجھ پر اور نازل کی. امام معصوم فرماتے ہیں گناہگار اللہ کی نعمتوں کو یاد کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کہ تو نے کتنی مرتبہ خدا کی مخالفت کی، تو نے کتنی مرتبہ اللہ کی نعمت کو غلط استعمال کیا، مگر اس مالک مہربان نے تجھ پر اپنی نعمتیں روکی نہیں بلکہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا گیا. شاید اسے شرم آئے، شاید اسے حیا آئے. اے خدا میں بے حیا بے شرم ہوں، تو نعمتوں کو بڑھاتا گیا، میں گناہ کو بڑھاتا گیا. اے خدا میں پھر بھی نہیں سمجھا. اے اللہ
کر کے اپنی عزت کو برباد کر دیا. امام علی دعائے کمیل میں فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم. کچھ گناہگار ایسے ہیں جو گناہ کر کے اپنی عزت کو فنا کر دیتے ہیں. اے خدا میں کیسے مانگوں, میری زبان سیاہ کار ہے, میرا ہاتھ گناہ کار ہے, میرا دل خطا کار ہے, میں تیری بارگاہ میں آ تو گیا ہوں, کہاں سے شروع کروں, کیسے مانگوں. اے خدا جب اپنے گناہوں پہ نظر پڑتی ہے سوچتا ہوں کیسے مانگوں, مگر تو نے حکم دیا ادعونی ادعونی. اے بندے تو مانگ, میں عطا کرنے والا ہوں. اے خدا مجھے مانگتے شرم آتی ہے جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں. اے خدا میں نے اپنی عزت کو برباد کر دیا گناہ کر کر کے. اے خدا تو وعدہ دیتا ہوں تو عزت دار بی بی کا جو اس دنیا سے یہ کہتی ہوئی گئی بابا میرے مظلوم بابا, تو بی بی اس دنیا سے کہتی گئی بابا تیرے بعد مجھ پر وہ مصیبت آئی, اگر دنوں پہ پڑتی تو راتوں میں بدل جاتے, اگر پہاڑوں پہ پڑتی تو پہاڑ سرمے میں بدل جاتے. اے عزیزان خدا کو واسطہ دیں فاطمہ زہرا کی مظلومیت کا. اے خدا اس واسطے کے ذریعے تیری بارگاہ میں حاضری چاہتے ہیں, تو اس واسطے کو یقیناً قبول کرے گا. فاطمہ زہرا تیری عزت دار بی بی ہے, میرے اللہ تیری عزت دار کنیز ہے. اے عزیزان فاطمہ زہرا اس دنیا سے جانے لگی, کنیز کو کہا کنیز علی کو بلا کر لاؤ. حضرت علی آ گئے. فاطمہ زہرا نے کہا یا علی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. یا علی میں نے رات خواب میں بابا کو دیکھا, بابا رو رہے تھے, گریا کر رہے تھے. بابا کہہ رہے تھے فاطمہ تو نے بڑی مصیبتیں دیکھی, فاطمہ تیرا گھر جلا, فاطمہ تجھ پہ آگ کا دروازہ گرایا گیا, بیٹا مجھے معلوم ہے. فاطمہ تیرا محسن شہید ہوا, بیٹا مجھے معلوم ہے. فاطمہ میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں, تیری مصیبتیں کم ہو جائیں گی. یا علی میں سمجھتی ہوں کچھ دیر کی مہمان ہوں. یا علی اس لیے بلایا کہ اگر غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. مزدہ دارو غلطی کا نام آیا, علی دارو قطار رونے لگے, کہنے لگے فاطمہ شرمندہ ہے, تو نے میرے گھر میں آ کے چکیاں جلائی, تو نے میرے گھر میں آ کے پیون لگے کپڑے پہنے. فاطمہ علی کی شکایت نہ کرنا, علی بڑا مظلوم ہے. یا علی مسئلہ دارو سیدہ فاطمہ کنیز سے کہہ گئی کنیز جب تک میری آواز سنو سمجھنا میں زندہ ہوں, جب میری تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھنا میں بابا کے پاس چلی گئی. اے اسماء میرے بچوں کا خیال رکھنا.
اے اسما میرے حسین کا خیال رکھنا، اے اسما میری زینب کا خیال رکھنا۔ عزیزاں فاطمہ زہرا کا انتقال ہو گیا، حسنین یتیم ہو گئے۔ جناب فاطمہ زہرا کی کنیز اسما فرماتی، حضرت فاطمہ زہرا کی کنیز اسما فرماتی ہے میں اور علی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے، علی فرماتے تھے اسما آہستہ رو، کہیں زینب نہ سن لے، کہیں اسما نہ سن لے۔ اسما تیری چیخیں زینب کا ہلا دیں گی، تیرا گریہ حسنین کو تڑپا دے گا۔ علی بار بار مجھے آہستہ رونے کی تلقین کر رہے تھے۔ اسما کہنے لگی اللہ جانے علی کو کیا ہوا۔ علی نے اپنا سر دیوار پہ رکھ دیا، علی اس طرح سے رونے لگے جس طرح سے بوڑھی ماں جوان لال کی لاش پر روتی ہے۔ میں نے کہا یا علی کیا ہوا، اے میرے مولا کیا ہوا، اے میرے آقا کیا ہوا، اے مولا آپ تو فرما رہے تھے آہستہ رو، مولا آپ اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں، مولا صبر کرے، مولا اتنا کیوں رو رہے ہیں۔ علی کی آواز آئی فاطمہ کی مظلومیت میں رو رہا ہوں، فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں علی کو تڑپا رہی ہے۔ فاطمہ نے کبھی شکایت نہیں کی، یا علی میرا پہلو ٹوٹ چکا ہے۔ فاطمہ کتنی مظلومہ بیوی تھی۔ اے خدا اے خدا تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کی مظلومیت کا، اے خدا تیری دعوت میں ہم آ گئے ہیں، گنہگار بدکار ہیں، اے میرے اللہ شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، اے خدا ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا، ہماری توبہ قبول فرمانا۔